السلام علیکم بچوں. جماعت ہشتم مضمون اردو سبق نمبر 5 سڑک. اصل میں یہ سبق جو ہے وہ ایک انشیہ ہے اور اس کے لکھنے والے ڈاکٹر صفدر ہیں. اور انشیہ کے تعلق سے میں بتا دوں کہ سڑک ایک انشیہ ہے. اور انشیہ کیا ہوتا ہے کہ انشیہ ہمیں ایک ایسا مضمون ہوتا ہے جسے مصنف اس طرح سے لکھتا ہے کہ ہمیں زندگی کو ایک نئی نظر سے دیکھنے اور سوچنے پر آمادہ کرتا ہے. انشیے میں روزمرہ کی دیکھی بھالی چیزوں کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ معنویت کے مطلب معنی کے اعتبار سے نئے نئے پہلو نظر آتے ہیں. تو جب آپ یہ سڑک میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جس میں سبق کو لفظ ب لفظ پڑھتے ہوئے سے بہت اچھی طرح سے سمجھایا گیا تھا کہ کیسے ایک سڑک جو ہے وہ ایک جسے ہم روڈ کہتے ہیں اور ہم روزمرہ کی زندگی میں جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ہم اس سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں, لیکن مصنف نے جو ہے وہ اس کو ایک الگ طریقے سے اس کا جو ہے مفہوم ایک الگ نظریہ اس کے تعلق سے اپنے اس مضمون میں پیش کیا ہے. تو اب میں سبق کے بارے میں اور زیادہ نہ سمجھاتے ہوئے میں آپ کو اس کے معنی اور اشارات اور ایک جملے کے جوابات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. تو معنی اور اشارات کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. پہلا لفظ ہے شاہراہ. شاہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا اور راہ کا مطلب ہوتا ہے راستہ. تو اگر ہم شاہراہ کا پھر مطلب کیا نکلتا ہے, بڑا اور کشادہ راستہ, یا اس کو بڑی سڑک بھی بول سکتے ہیں اور انگلش میں اس کو ہائی وے بھی کہتے ہیں. تخیل لفظ نکلا ہے خیال سے نکلا لفظ ہے تخیل, اور اس کا مطلب بھی ہوتا ہے خیال کرنا یا خیال میں لانا, سوچنا. اس کے بعد ہے نقش کف پا, مطلب پاؤں کے تلوے کا نشان. ٹھیک ہے, جیسے آپ ریت پہ چلتے ہیں, گیلی مٹی پہ چلتے ہیں, چکنی مٹی پہ چلتے ہیں تو آپ کے پیروں کے نشان اس پر پڑ جاتے ہیں, یا گیلے پیر سے آپ جب سوکھی سڑک پر چلتے ہیں تو آپ کے پیروں کے جو نشان پڑ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں نقش کف پا. المناک, ٹھیک ہے, المناک یعنی دکھ دینے والا. جیسے بہت سارے حادثات ایسے اچانک سے ہو جاتے ہیں جسے کسی کو بھی بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں نا کہ المناک حادثہ ہو گیا, مطلب دکھ دینے والا حادثہ ہو گیا. بطون جمع ہے بطن کی. بطن کے مطلب ہوتے ہیں پیٹ, یا اس کو ہم شکم بھی کہہ سکتے ہیں, یا اس کے مراد اندرون بھی ہو سکتا ہے. متصف لفظ نکلا ہے صفت سے, اور متصف کو کہتے ہیں جس کے اندر بہت ساری صفت ہو, خوبیاں ہو, خامیاں ہو یا خصوصیات ہو, ایسے انسان کو کہتے ہیں متصف. جیسے کوئی انسان جو ڈرائنگ بھی کر سکتا ہے, گا بھی سکتا ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری دوسری چیزیں بھی کر سکتا ہے, تو ایسے انسان کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں متصف. پسماندہ مطلب بچھڑا ہوا یا غیر ترقی یافتہ. ہمارے ملک میں ابھی بھی ایسے بہت سارے گاؤں ہیں جہاں پر لائٹ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, اسکول نہیں ہے. تو وہ گاؤں کون سے گاؤں کہلاتے ہیں؟ وہ گاؤں جو ہے وہ پسماندہ گاؤں کہلاتے ہیں, مطلب غیر ترقی یافتہ گاؤں ہے یا پچھڑے ہوئے وہ گاؤں ہے. حد فاصل کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان آ کر انہیں جدا کر دے, مراد مناسب فاصلہ. جیسے اگر کھیت ہے یا پھر کوئی کھلیان ہے یا کوئی جنگل ہے, اس کے درمیان سے اگر روڈ گزر جائے, راستہ گزر جائے, تو وہ کھیت یہ جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ جاتا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, حد فاصل. منکشف ہونا مطلب کھلا ہونا, کھلا ہوا, ظاہر یا واضح. مطلب اگر کوئی راز ہے, کوئی بات چھپی ہوئی ہے, اگر وہ کھل جائے, وہ بات سامنے آ جائے, تو ہم کہتے ہیں نا کہ راز جو ہے وہ منکشف ہو گیا, مطلب راز کھل گیا. راہی ملک بقا, انتقال کر جانا. راہی کا مطلب ہوتا ہے راہگیر, سفر کرنے والا. ملک بقا مطلب ہوتا ہے آخری دنیا. تو جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کو راہی ملک بقا کہتے ہیں, راہی ملک بقا ہونا کہتے ہیں. راستے پر آ جانا مطلب صحیح مقصد کی طرف آ جانا یا بے گھر ہو جانا. اس طرح سے یہ ہم نے دیکھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جان پہچان کے ذریعے شبکی خاکہ کیا ہے. تو جان پہچان کے ذریعے شبکی خاکہ میں آپ کو ادھر دکھاتی ہوں.
ڈاکٹر صفدر کی ادبی حیثیت کیا تھی؟ وہ ناقد تھے، شاعر اور طنز و مزاح نگار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صفدر کی تصانیف کیا کی تھی؟ تو انہوں نے انشیہ لکھا تھا، آئین خنداں، پھر ان کی شاعری لکھی تھی، کلک آب وضو اور لفظوں پر رم پہ رم، یہ ان کی شاعری تھی۔ اور انہوں نے تنقیدی جو مضامین لکھے تھے وہ تھے شاعری اور شیوا پیغمبری، جدید شاعری، تنقید اور بے آمیز۔ اس طرح سے یہ ان کی جو ہے وہ تصانیف تھی اور تنقید تھی۔ اس کے بعد انہیں کون کون سے اعزازات نوازے گئے تھے؟ تو ان کے اعزازات میں ان کے یہ ہے کہ انہیں مثالی مدرس کا خطاب ملا تھا، اعزاز ملا تھا، پھر مہاراشٹر اردو اکیڈمی کا انعام ملا تھا، اور بہادر اردو اکیڈمی کا انہیں بھی بہار اردو اکیڈمی کا بھی انہیں انعام ملا تھا۔ اس کا جو پکچر ہے وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، تو آپ کو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو یہاں پہ تھوڑا سمجھ کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خاکہ اس میں دیا ہوا ہے، یہ خاکہ بھی جو ہے وہ میں آپ کو اس کے ذریعے یہاں پر سمجھاتی ہوں کہ میں اپنی کمرے کی اس کھڑکی میں آ بیٹھا ہوں جو ایک بھری پوری شاہراہ کی طرف کھلتی ہے۔ اب یہ کھڑکی میری سوچ کی کھڑکی بن جاتی ہے۔ مطلب جب وہ ایک اپنے کمرے میں جب بیٹھے تھے اپنی کھڑکی پر، تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ کھڑکی جو ہے ایک بڑی سی سڑک کی طرف کھلتی تھی، لیکن جب انہوں نے سڑک کو دیکھنا شروع کیا تب انہوں نے اب یہ کھڑکی جو ہے وہ صرف ان کی کھڑکی نہیں بلکہ کھڑکی سے جب وہ باہر سڑک کو دیکھ رہے تھے تو دیکھتے دیکھتے ان کی سوچ کی کھڑکی کھل گئی، اور پھر ان کی جو سوچ کی کھڑکی پہ سے جو سڑک گزر رہی تھی وہ میرے فکر و تخیل پر رواں دواں ہونے لگی۔ پہلے اصل میں جو کھڑکی تھی وہ کسی منزل کا اشارہ ہوا کرتی تھی، مگر آج یہ کھڑکی جو ہے وہ اس منزل سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ اس کا بھی پک میں آپ کو بھیجتی ہوں۔ اس کے علاوہ ایک جملے کے جوابات جو ہے وہ آپ کو خود جو ہے وہ کتاب سے تلاش کر کے لکھنا ہے، اور سوال نمبر 7 تک آپ کو حل کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ جب زوم پر ہم ملیں گے تو جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہیں اور کچھ اور اس میں قواعد کے جو حصے ہیں وہ میں انشاءاللہ زوم لیسن کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گی۔ تو مشقی سرگرمی میں آپ کو جان پہچان، رواں خاکہ اور ایک جملے کے جوابات آپ کو لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔